اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَفُرْقَانِهِ الْحَمِيدِ بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ بہت عظیم مہینہ ہمارے نزدیک ہوتا جا رہا ہے اور یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ یہ لمحات ہمیں نصیب ہوئے ہیں اور انشاءاللہ ماہ رمضان ہمیں گزارنا نصیب ہو خیر و عافیت کے ساتھ۔ واقعاً بہت بڑی سعادت ہے اور اس حوالے سے کئی ساری روایات موجود ہیں اور کئی سارے بڑے خوبصورت جملے روایات کے اندر آئے ہیں، ان کی طرف بھی توجہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آیت کے اندر تو یہ بیان ہوا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے صاحبان ایمان تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں اسی طریقے سے جس طرح سے تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے۔ لیکن ایک روایت ہے جس میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ روایت شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنے کتاب من لا یحضر الفقیہ میں لکھی، اور من لا یحضر الفقیہ کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ کتب اربعہ میں اس کا شمار ہوتا ہے، اتنی معتبر کتاب۔ اس میں چھٹے سرکار نے اس آیت کے ذیل میں یہ ارشاد فرمایا کہ ان شہر رمضان لم یفرض اللہ صیامہ علی احد من الامم قبلنا۔ بڑا عجیب جملہ ہے، فرمایا کہ رمضان کے روزے ہم سے پہلے والی امتوں پر فرض نہیں تھے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ فرض تھے، امام شاہ فرما رہے ہیں کہ ہم سے پہلے والی امتوں پر فرض نہیں تھے۔ راوی نے عرض کیا کہ یہ تو قرآن کی آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ہم سے پہلے والوں پر فرض نہیں تھے؟ فرمایا امام نے کہ انما فرض اللہ الصیام شہر رمضان علی الانبیاء دون الامم، رمضان کے روزے واجب تھے لیکن صرف انبیاء کو یہ فضیلت حاصل تھی، ان کی امت کو یہ فضیلت نہیں تھی۔ گویا امام یہ کہنا چاہ رہے ہیں، اور اس کی تفسیر میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ انبیاء کرام کے ریاضت کے پیکج میں سے ایک پیکج تھا، جو وہ ریاضت اور سیر و سلوک کے مراحل کو طے کرتے تھے اور عرفان کے مراحل کو داخل ہوتے تھے، تو ان کے عرفان کے جو مراحل تھے اس میں سے ایک مرحلہ یہ تھا کہ آپ رمضان کے روزے رکھیں، اس لیے انبیاء کرام کو وہ مقام مرتبہ ملا۔ پھر چھڑے سرکار ہی نے آگے ارشاد فرمایا فَفَضَّلَ اللَّهُ بِهِ هَذِهِ الْأُمَّةِ، تو پروردگار نے اس امت کو یہ فضیلت دی ہے کہ ماہ رمضان کے روزے ان کے اوپر فرض کیے گئے تاکہ یہ بھی اس مقام تک پہنچ سکیں۔ وَجَعَلَ صِيَامَهُ فَرْضًا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى أُمَّتِهِ، اور فرض کیا ہے روزوں کو پیغمبر اکرم کے اوپر بھی اور ان کی امت کے اوپر بھی۔ یہاں تک بات لانے کے بعد ایک وہ مشہور خطبہ جو یقیناً آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا اور بہت سے ایسے ہوں گے جن کو حفظ بھی ہوگا، اس کے کچھ جملوں کو میں آپ کی خدمت بیان کرنا چاہوں گا کہ اس خطبے میں پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے، تمہارے اعمال کو قبول کر دیا جاتا ہے، دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب شیطان کو بند کر دیا گیا ہے تو پھر یہ گناہ کیسے ہوتے ہیں؟ کیوں انسان اس مہینے میں بھی گناہوں سے نہیں روکتا؟ البتہ یہ ضرور ہے کہ جو دیندار افراد ہیں، جو ذرا سا دین سے قریب ہیں اور نماز روزہ کی پابندی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ محسوس کریں گے کہ باقی مہینوں کی نسبت اس مہینے میں گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ حرام نگاہ سے بچنا، حرام موسیقی سے بچنا آسان ہو جاتا ہے اس مہینے کے اندر، اور خود بخود دل مائل ہو جاتا ہے قرآن کریم کی طرف، اہل بیت کے ذکر کی طرف اور دینداری کی طرف، خود بخود دل مائل ہو جاتا ہے اور طبیعت مائل ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک مثال ہے جو چوتھے سرکار حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا کے اندر بھی آئی ہے۔
اور ایک کی ورڈ امام نے استعمال کیا ہے صحیفہ سجادیہ میں، 2 دعائیں رمضان سے متعلق ہیں، استقبال ماہ رمضان کی دعا، وداع ماہ رمضان کی دعا، اور دونوں دعاؤں کا ابتدا میں پڑھ لینا ہی اچھا ہوتا ہے تاکہ انسان سمجھ جائے کہ مجھے ماہ رمضان کیسے گزارنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وداع ماہ رمضان کو بالکل اگر آخر میں رکھ دیا تو پھر بعد میں امام یہ فرمائیں گے کہ یہ مہینہ وہ تھا جو برکتوں کا مہینہ تھا، رحمتوں کا مہینہ تھا، اور اس کو ہم نے اپنے اعتبار سے بہترین انداز سے گزارنے کی کوشش کی، جب ہم اس دعا کو پڑھ رہے ہیں تو ہمارا تو پورا رمضان گزر گیا اور ہم نے تو کچھ اپنے اندر تبدیلی پیدا نہیں کی تھی۔ تو بعد میں ہم حسرت نہ کھائیں، اس لیے پہلے ہی سے پڑھ لینا چاہیے کہ اس طرح سے اس رمضان کو گزارنا ہے۔ تو دونوں دعائیں، دعا نمبر 44 اور 45، یہ صحیفہ سجادیہ کی 2 دعائیں۔ پہلی دعا کے اندر، استقبال ماہ رمضان کی دعا کے اندر، امام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ والحمد للہ الذی جعل من تلک السبلہ شہرہ شہر رمضان، پروردگار کا اس بات پر شکر ہے اور حمد ہے کہ اس نے اپنے تک پہنچنے کے لیے کچھ راستے جو قرار دیے ہیں ان میں سے ایک راستہ ماہ رمضان کو قرار دیا۔ اب والی بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ انبیاء کرام جو پروردگار تو پہنچتے تھے تو پہنچنے کے راستوں میں سے ایک راستہ ان کے لیے ماہ رمضان کا راستہ تھا، جو راستہ ہمارے لیے بھی پروردگار نے قرار دیا ہے۔ یہ مہینہ کون سا مہینہ ہے جو رمضان کا مہینہ ہے، اس کے بارے میں پھر مزید ریفائن کرتے ہیں۔ 4 سے 5 نام ہیں جو مولا سید سجاد نے لیے۔ یہ شہر رمضان وہ ہے جو شہر الصیام و شہر الاسلام و شہر التمہیس و شہر الطہور الذی انزل فیہ القرآن۔ اس کے مزید اور 4 نام یہ ہیں کہ یہ روزوں کا مہینہ ہے، بہت واضح سی بات ہے، لیکن صرف روزوں کا مہینہ نہیں ہے بلکہ قرآن کے نازل ہونے کا مہینہ بھی ہے۔ صرف قرآن نازل ہونے کا مہینہ نہیں ہے بلکہ اسی مہینے میں شب قدر بھی رکھی گئی ہے، اور صرف شب قدر بھی نہیں ہے بلکہ اس مہینے کے اندر ایک خاص پروردگار کا تفضل اور فضل و کرم شامل ہے، جس کی وجہ سے اس مہینے کے اندر سانس لینا بھی عبادت کا ثواب رکھتا ہے۔ پیغمبر اکرم کے خطبے کا جملہ یہ ہے کہ انفاسکم فیہ تسبیح و نومکم فیہ عبادہ، اس مہینے میں سانس لینا تسبیح کا ثواب رکھتا ہے اور سو جانا عبادت کا ثواب رکھتا ہے۔ تو گویا لمحے لمحے میں ہمیں ثواب دیا جا رہا ہے، بس ہمیں پہنچایا جا رہا ہے ثواب کو۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ صرف روزوں کا مہینہ نہیں ہے لیکن روزوں کا مہینہ بھی ہے۔ وہ شہر الاسلام، اور اسلام کا مہینہ ہے۔ اسلام کے مہینے سے 2 ترجمے کیے گئے ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ اسلام اس مہینے میں اپنے جاہ و جلال کے ساتھ نظر آتا ہے۔ دوسرا معنی یہ کیا گیا ہے کہ یہاں پر اسلام کا مطلب تسلیم ہے، جھک جانا، پروردگار کے سامنے سرنڈر ہو جانا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں انسان اپنے آپ کو پروردگار کے سامنے جھکا دے۔ اور پھر 2 نام بڑے خوبصورت ہیں، وَيَوْمَ التَّمْحِيسِ وَيَوْمَ الطَّهُورِ وَشَهْرَ التَّمْحِيسِ وَشَهْرَ الطَّهُورِ، اور یہ پاک و پاکیزگی کا مہینہ ہے اور گندگیوں کو اور آلودگیوں کو پاک کر دینے کا مہینہ ہے۔ یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے اس سے ہم تھوڑا سمجھ پاتے ہیں کہ ماہ رمضان گویا کیسا مہینہ ہے۔ اگر ہم مثال عرض کرنا چاہیں تو اس طرح سے ہوگی گویا کہ جیسے ہر گھر کے اندر ایک پاکیزہ ہونے کا ایک جگہ ہوتی ہے جس کو ہم حمام کہتے ہیں۔ جب انسان وہاں جاتا ہے تو اپنی آلودگیوں سے صاف ہو جاتا ہے، پاک صاف ہو کر وہاں سے باہر آتا ہے۔ لیکن جس طرح سے انسان حمام جاتا ہے اور پاک صاف ہو کر باہر آتا ہے تو اس کو کچھ کرنا پڑتا ہے تو پاک صاف ہو کر باہر آتا ہے۔ صرف دروازہ کھول کر جانے سے اور اندر سے باہر آنے سے کچھ پاک صاف نہیں ہوگا، بلکہ کچھ کرنا پڑے گا کہ آلودگیاں یہ نکل جائیں۔ اسی طرح سے ماہ رمضان میں بھی کچھ انجام دینا پڑے گا، تب جا کر جب ہم ماہ رمضان سے باہر آئیں گے تو آلودگیوں سے صاف ہو سکیں گے۔ دوسری بات یہ کہ جس طرح سے ہم، یا میں جو مثال عرض کر رہا ہوں وہ خود لفظ سے میں نے یہ نکالی ہے، اور علماء کرام نے بلکہ یہ بیان کی ہے، میں نے کیا اس میں کوئی ہنر کیا ہے، علماء کرام نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ ماہ رمضان پاکیزگی کا مہینہ ہے، طہارت کا مہینہ ہے، آلودگیوں کو صاف کرنے کا مہینہ ہے۔ تو اس سے ایک اور چیز بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جس طرح سے انسان اس جگہ پر جب جاتا ہے تو آلودگیوں سے صاف ہو کر آتا ہے، لیکن آلودگیوں کے صاف کرنے کے لیے وہی جگہ وہ ہے کہ جہاں پر آلودگیاں بھی ہیں، لیکن کبھی بھی انسان ان آلودگیوں کے قریب نہیں جاتا۔ کوئی پاگل انسان ہوگا کہ جو آلودگیوں کے قریب چلا جائے گا وہاں پہنچنے کے بعد بھی، لیکن ایسے ہی دیوانے افراد ماہ رمضان میں بھی ہمیں نظر آتے ہیں۔
کہ ماہ رمضان کا مہینہ تو پاکیزگی کا مہینہ تھا، لیکن بعض افراد ایسے جو کہیں گے کوئی مسئلہ نہیں، کوئی فکر کی بات نہیں ہے، ہم ہر سال کھاتے تھے، اس سال بھی کھا رہے، اور بلکہ بڑے بڑے گناہ بھی کر رہے ہیں اسی ماہ رمضان میں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ماہ رمضان کی مشین کے اندر کوئی داخل ہو گیا تو ہمیشہ پاک صاف ہو کر نکلے گا، بلکہ کچھ ہمیں کرنا پڑے گا، تب جا کر ہم اس مہینے سے پاک اور صاف ہو کر باہر آئیں گے۔ اور یہ پاکیزگی کا مہینہ بہترین مہینہ ہے جس میں بڑے مواقع دیے گئے ہیں پروردگار کی طرف سے کہ حد الامکان انسان بہت طہارت کے ساتھ باہر نکلے۔ لیکن اب میں اس کے اندر آخری بات بیان کر کے زحمت کو تمام کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ ہمارے ممبروں سے بیان کیا جاتا ہے اور بیان ہونا بھی چاہیے۔ بہرحال خطبہ رسول اکرم کے اندر بھی یہ بات آئی ہے کہ ہمیں اس مہینے میں یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے، نمازوں کی کثرت ہونی چاہیے، صلوات کی کثرت ہونی چاہیے، صلہ رحمی ہونا چاہیے، اور روزوں کے اندر ایسے روزے رکھنے چاہیے کہ جس میں سارے اعضاء و جوارح کا روزہ ہو۔ یہ ساری چیزیں ضروری ہے، لیکن کیا کرنا چاہیے اس سے زیادہ ہمیں اس چیز پر فوکس کرنا چاہیے کہ کیا کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے کہ جس کی طرف اس وقت پیغمبر اکرم نے اشارہ فرمایا کہ جب حضرت امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے سوال کیا، اور کتنے ادب کے ساتھ سوال کیا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ ما افضل الاعمال فی هذا الشہر العظیم، اس عظیم مہینے کا افضل ترین عمل کون سا ہے؟ تو پیغمبر اکرم نے بھی کتنے پیار و محبت سے جواب دیا، یا ابا الحسن افضل الاعمال فی هذا الشہر الورع عن محارم اللہ، اے ابو الحسن اس مہینے کا افضل ترین عمل یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھے۔ گویا اگر ہم اسی مثال کو لے کر آئیں تو جتنی آلودگیوں سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں گے، ہم تو گئے ہیں وہاں پر صاف ہونے کے لیے، اگر ہم بہت زیادہ صاف نہیں بھی ہو پائے تو بھی اس جگہ پر جانے کے بعد جب ہم باہر نکلیں گے تو بھی کسی نہ کسی حد تک صاف ہو کر ہی نکلیں گے، اگر ہم نے اپنے اوپر آلودگیاں نہیں لگائی ہوئی۔ لیکن اگر آلودگیاں گناہوں کی موجود ہے تو پھر انسان دھوتا بھی رہے، اپنے آپ کو صاف کرتا بھی رہے، کوئی فرق نہیں پڑے گا اس پانی کے آنے کا جس کے بعد بار بار آلودہ انسان ہوتا رہے۔ تو اس مہینے کا افضل ترین عمل یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ بہت سارے علماء کرام کے واقعات ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے پاس گنجائش ہے کہ آپ تشریف رکھ سکیں تو ہم عرض کریں، ورنہ یہیں پر ہی چونکہ 5 بج گئے ہیں تو ہم اپنی کلاس کو اینڈ کر دیں۔ اللہم صل علی محمد سلوات تو یہ ڈبل پالیسی والی ہوتی ہے جس سے ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ ہمیں ختم کرنی ہے یا جاری رکھنی۔ بس ایک آدھ ہم بات کو اور عرض کر دیتے ہیں۔ ایک بڑے عالم دین آیت اللہ پہلوانی قمی، قم سے ان کا تعلق ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ گھر میں نے تندی کے ساتھ اپنے بیوی بچوں سے بات کی اور تلخ کلامی ہو گئی اور بہت میں غصے میں تھا اس وقت، اور بہرحال جو بھی زبان پر تھا اور جو بھی میرے ذہن میں غصہ تھا وہ میں نے سب خالی کیا۔ تو کہتے ہیں کہ اس غصہ نکالنے کی وجہ سے مجھے عالم معنی میں یہ محسوس ہوا کہ میرے 2 سال کے گریے اور 2 سال کی دعائیں سب پروردگار نے جلا دی، اور مجھے 20 سال پیچھے بھیج دی۔ 20 سال کی، میں نے 2 سال تو نہیں کہا، انہوں نے 20 سال کی دعائیں اور 20 سال کا گریہ اور ریاضتیں سب پروردگار نے جلا دی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ گناہ ہو گیا۔ تو کبھی کبھار خدا نہ خواستہ انسان اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ میں نے اتنی عبادتیں تو کر لی ہیں، تھوڑے چھوٹے موٹے ہو جاتے اس کے بعد بھی میں توبہ کر لوں گا تو کمپنسیٹ ہو جائے گا۔ کمپنسیٹ بہت ساری چیزوں کا نہیں ہو پاتا، آثار وضعیہ ہمیشہ باقی رہ جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ انسان آتش جہنم سے بچ جائے، لیکن جو جنت کے درجات اس کے آگے بڑھ رہے تھے ان درجات کے اندر بہت کمی آ جاتی ہے۔ تو اس بات کو بطور خاص انسان توجہ سے رکھیے کہ کچھ خوش اخلاقیاں، کچھ ملنساریاں یہ ایسی ہوتی ہیں کہ جو بہت ساری عبادتوں سے افضل ہوتی ہیں۔ اگر عبادتوں کے ثواب کی بات کی جائے تو کتنی ہی عبادتوں کا ثواب ایسا رکھا گیا کہ اس کا شمار کوئی اور کر ہی نہیں سکتا۔ مثال کے طور پر محمد و آل محمد علیہ السلام پر جو درود اور سلام ہے، اللہم صل علی
روایت کا جملہ یہ ہے کہ جو فرشتہ بارش کے قطروں کو گن لیتا ہے وہ محمد و آل محمد پر درود و سلام کے ثواب کو نہیں گن سکتا. میرا مائک ہی شاید بند کر دیا, الیکٹریشین کو بھی پتہ چل گیا. تو فرشتہ اس کے ثواب کو نہیں گن سکتا, اس قدر ثواب بیان کیا گیا. اگر اس قدر ثواب ہے اور ہم کثرت سے صلوات پڑھ بھی رہے ہیں تو ہمارے درجات ہمیں کیوں محسوس نہیں ہوتا کہ بلند ہو رہے ہیں؟ معنوی درجات کیوں بلند نہیں ہو رہے؟ کیونکہ گویا ایسے ہی ہے کہ جیسے مولانا روم نے بھی اس مثال کو بیان کیا ہے کہ ایک شخص نے 40 سال تک گندم جمع کی, ذخیرہ کی, لیکن جب گندم کو استفادہ کرنے کے لیے اس نے دروازہ کھولا تو گندم کا ایک دانہ موجود نہیں تھا, چونکہ اس انبار کے اندر ایک سوراخ تھا جہاں سے چوہا آتا تھا اور ساری گندم لے کر جاتا تھا. تو انسان ان اعمال کو اس بوری میں نہ رکھے کہ جس بوری میں سوراخ موجود ہے. تو یہ گناہ سوراخ کر کے ہمارے سارے اعمال کو ضائع کرنے کے سبب بنتے ہیں, ورنہ بہت سارے اعمال ایسے ہیں کہ جن کا ثواب کوئی نہیں لے سکتا روایات کے مطابق. اسی طرح سے نماز جماعت کے اندر اگر 10 افراد جمع ہو جائیں تو اس کا ثواب اتنا ہے کہ فرشتے لکھنے سے قاصر ہیں. اسی طرح سے زیارت السلام جو الحمدللہ ہم میں سے بہت سو نے انجام دی ہے, اور جنہوں نے انجام دی ہو یا نہ دی ہو انشاءاللہ پروردگار بار بار ہمیں توفیق نصیب فرمائے. اس کا ثواب اس قدر بیان کیا گیا کہ انسان ایسے پاک و صاف ہو کر وہاں سے خارج ہوتا ہے کہ جیسے شکم مادر سے ابھی بچہ پیدا ہوا ہو. تو یہ سارے ثواب موجود ہیں, لیکن یہ ثواب اس وقت انسان کے درجات کو بلند کریں گے کہ جب انسان گناہوں سے بھی بچنے والا ہوگا. پروردگار سے ہم دعا کرتے ہیں کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرما, اور اس ماہ مبارک رمضان کا بہترین استقبال کرنے کی توفیق عطا فرما, اور ماہ شعبان کو بھی بہترین انداز میں ودا کرنے کی توفیق عطا فرما, اور سیرت محمد و آل محمد پر ہمیشہ عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.